شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان محروم رہتے ہیں۔ ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں جانے اور وہاں سے آنے اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی اس کو بیان فرماتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں نبی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے برابر گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، لیکن مشرک گناہ والا بدعتی جو اہل سنت سے نہ ہو، رشتے کاٹنے والا، کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی اس رات میں بھی نگاہ کرم سے محروم رہتا ہے۔ شب برات میں عام بخشش کا اعلان۔ حضرت نوفل بکالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شعبان کی 15ویں رات میں اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور فرمایا، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شب برات میں آسمان کی طرف نظر فرما کر فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جس نے جو دعا مانگی تو قبول ہوئی اور جس نے بخشش مانگی وہ بخش دیا گیا، لیکن ناجائز مال حاصل کرنے والا، جادوگر، نجومی، جلاد، فال نکالنے والا، گویا اور باجا بجانے والا نہ ہو۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ تعالیٰ داؤد کے رب، اس رات جو شخص دعا مانگے یا بخشش چاہے اس کو بخش دے، یعنی اس کی دعا قبول فرما لے، اس لیے کہ اس رات میں تیرے خاص فضل و کرم کا چرچا ہر شخص کی زبان پر عام ہے، اگرچہ ہر رات تیرا کرم ہوتا ہے۔ شب برات میں تاروں کے برابر بندوں کی بخشش ہوتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیجتا ہے، جنت سجائی جائے، اس لیے کہ آج کی رات آسمانوں کے تاروں، دنیا کے رات و دن، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر بندوں کی بخشش کروں گا۔ شب برات میں 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا، آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز اس خوبصورت پتھر میں نے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی، یا اللہ تعالیٰ اندر کی چیز کو دکھا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معروضہ قبول ہوا اور پتھر پھٹ گیا۔ آپ نے دیکھا اس پتھر میں ایک شخص عبادت میں مشغول ہے، اس کے داہنے جانب ایک انگور کا درخت ہے جو پھل سے لدا ہوا ہے اور بائیں جانب پانی کی نہر جاری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد شخص سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور کتنے عرصے سے اس پتھر میں عبادت کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں اور 400 سال سے اس پتھر میں عبادت کر رہا ہوں۔ بھوک لگتی ہے تو انگور کھا لیتا ہوں اور پیاس کے وقت نہر کا پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعجب اور بڑھ گیا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ، اب اتنا نیک بندہ کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس جگہ یہ شخص عبادت میں ہے وہاں نہ ریا ہو سکتی ہے اور نہ دکھاوا، صرف تیری عبادت ہی عبادت ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی علیہ السلام سنو، تمہارے بعد آخری نبی میرے محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات عطا فرماؤں گا۔ اس شب برات میں میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی غلام صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کے اس امتی سے زیادہ ثواب دوں گا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کی 2 رکعت نماز اس کے 400 سال کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اے ایمان والو، ہم مسلمانوں کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 400 سال سے زیادہ افضل ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، صرف اور صرف محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے، اور آپ کے امتی ہونے کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف و فضیلت عطا کی ہے۔ خوب فرمایا عاشقی مصطفیٰ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، رحمت خدا المحدود ہے۔ پیارے آقا محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں سے گزارش ہے کہ مذکورہ واقعہ سے شک و شبہ میں نہ پڑے، بلکہ آپ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہونا چاہیے۔ اس کا کرم و عنایت حد و حساب سے پاک ہے، وہ قادر و قیوم رب تعالیٰ نوازنے پر آئے تو ذرہ کو آفتاب، قطرہ کو دریا، فقیر کو امیر، گدا کو بادشاہ بنا دے، اور وہ قادر مطلق قبول فرما لے تو ایک مرتبہ یا اللہ کہنے پر بندے کو 400 سال کیا چیز ہے، ہزاروں سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے، اور محبوب خدا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت یعنی آپ کا امتی ہونا تو بڑی فضیلت اور اہمیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی برکت اور شب برات کی فضیلت سے ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 رکعت نماز کا ثواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی کے 400 سال کی عبادت سے زیادہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، بس ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے لطف عمیم، فضل و عظیم اور نسبت حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شب برات کی فضیلت پر نظر رکھنے اور سمجھنے کی۔ خوب فرمایا عاشقی مصطفیٰ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، دل عبث خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ شب برات میں حضور کی شفاعت تمام مومنوں کے لیے قبول ہو چکی ہے۔ ہمارے پیارے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کی دعا کی تو 1/3 امت کی شفاعت قبول ہوئی، پھر 14ویں رات کو دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی، پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہو گئی، علاوہ ان نافرمان بندوں کے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَىٰ قَوْلِهِ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے عطا کیا گیا وہ سب کچھ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بارگاہ خاص سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک دعا خاص عطا کی جاتی ہے کہ جو چاہو مانگ لو بے شک دیا جائے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی وہ دعائیں خاص دنیا میں کر چکے ہیں اور میں نے وہ خاص دعا قیامت کے دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اور وہ دعا خاص قیامت کے دن میری امت کے لیے میری شفاعت ہے۔ میں نے اس دعا خاص کو ساری امت کے لیے بچا رکھا ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ شفاعت والے رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا شفاعت لو یا آدھی امت آپ کی جنت میں جائے، تو میں نے شفاعت کو پسند کیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ میری شفاعت صرف نیک مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ میری شفاعت ان تمام گنہگاروں کے لیے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور خطا کار ہے۔ اے ایمان والو، قربان ہو جاؤ اپنے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ٹوٹ کر دل و جان سے ان سے محبت کرو۔ قیامت کے دن ہم گنہگاروں کا اگر کوئی سہارا اور آسرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت و بخشش ہے۔ اسی کو عاشق مصطفیٰ پیارے رضا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقہ اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ اے ایمان والو، شب برات کی فضیلت و برکت کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ آپ حضرات نے سن لی۔ شب برات کا ایک ایک لمحہ برکت و رحمت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس مبارک رات کی قدر و منزلت کو پہچانو، دل کو حسد و کینہ، تکبر و گھمنڈ کی لعنت سے پاک کر کے گناہوں سے سچی توبہ کر لو۔ اس رحمت و برکت والی رات میں خوب نمازیں پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، کلمہ شریف کا ورد کرو، درود و سلام کی کثرت کرو، بخشش و مغفرت کے طلبگار بن جاؤ، عزت و عظمت اور رزق کے حصول کے لیے التجا کرو، خاص کر ایمان پر خاتمہ کے لیے رو رو کر خوب دعائیں مانگو۔ خبردار، اس مبارک رات کا ایک لمحہ بھی کھیل کود، سیر و تفریح اور غفلت کی نیند میں سو کر برباد نہ کرنا۔ شب برات کا روزہ ہمارے سرکار امت کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ 14 شعبان اور 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، فیس بک پر ہو تو فالو کریں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے، اور ڈھیر سارا پیار دیں اور کمنٹ ضرور کریں۔ شب برات میں ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین کمنٹ میں ضرور رکھیں، آمین ثم آمین کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم سب کی دعا کو قبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔